محترم السلام علیکم. شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شہید کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ایک اہم لیکچر ہے. اس میں 20 ایسی سٹار رولنگز بتاؤں گا فیملی مقدمات کی جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی اہم اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں اور منفرد فیصلہ جات ہیں. اس سے پہلے میرے جو فیملی مختلف ایشوز پر رولنگز کی کچھ لیکچرز موجود ہیں آئے تھے، لیکن یہ میں نے سوچا کہ میں فیملی مقدمات میں جو چیدہ انتہائی اہم رولنگز ہیں وہ اس میں بیان کروں. ان میں سے کوئی بھی، میں آج 20 رولنگز جو بیان کروں گا، ان میں سے کوئی بھی کیس لا آپ 2000 فیس ادا کر کے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سٹار رولنگز ہیں. اس لیے جو ان کی فیس ہے وہ 2000 ہے، وہ آپ ادا کر کے ہم سے لے سکتے ہیں. اور آپ کو کوئی بھی کیس لا چاہیے ہوگا تو آپ نے جسٹ مجھے اس کیس کا نمبر بتانا ہے، کیونکہ میں نمبر وائز آپ کو بتاؤں گا مختلف کیس لا جن میں اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ نے اس لیے مکمل لیکچر کو سننا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی کسی کیس لا کی بنیاد پر آپ کے کیس میں بھی وہی قانونی نقطہ ہو اور اسی کیس لا کی بنیاد پر آپ اپنا جو کیس ہے وہ جیت جائیں. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اور اکثر جو لوگ ہیں وہ میرے لیکچرز دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یا شیئر نہیں کرتے، تو یہ بھی کر دیا کریں. شکریہ. کیس لا کی اہمیت پہلے بتا دوں میں. ہمارے آئین کا آرٹیکل 189 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات تمام ماتحت عدالتوں پر، تمام اداروں پر قابل پابندی ہیں. اس طرح آئین کا آرٹیکل 201 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ عدالت کے فیصلہ جات، ہائی کورٹ کے فیصلہ جات تمام ماتحت عدالتوں پر قابل پابندی ہیں. تو اگر کوئی کیس لا ایسا ہے، یعنی آپ کے کیس میں کوئی قانونی نقطہ ہے اور اسی پر اعلیٰ عدالت کا پہلے سے فیصلہ موجود ہے، تو آپ نے جسٹ وہی عدالت کو دینا ہوتا ہے کہ جناب یہ میرا پوائنٹ ہے اور یہ اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہے. اس کی بنیاد پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے اہم رولنگز جو ہوتی ہیں، لیکن میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ سٹار رولنگز ہیں. سب سے پہلے فیملی مقدمات میں کئی بار ڈگری فراڈ کے تحت ہوتی ہے، تو 12(2) کی درخواست جو ہے فراڈ کی، جو ضابطہ دیوانے کی درخواست ہے، وہ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. یہ ایشو آتا ہے کیونکہ سیکشن 17 فیملی کوڈ ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ فیملی مقدمات پر جو ضابطہ دیوانی موضوع نہیں ہے. لیکن اس پر آپ ہم سے کیس لے سکتے ہیں کہ فیملی مقدمات پر 12(2) کی درخواست قابل سماعت ہوگی اور عدالت 12(2) کے تحت اس ڈگری کو جو دھوکہ دہی فراڈ سے لی گئی ہوگی وہ اس کو منسوخ کر سکتی ہے، کینسل کر سکتی ہے. تو یہ آپ کیس لا لے سکتے ہیں. نمبر 1 میں نے جو بتایا ہے. نمبر 2، اکثر مقدمات میں جعلی سامان یا رسیدات دے دی جاتی ہیں، مطلب دکاندار سے بعد میں جا کے بنوا لی جاتی ہیں اور پیش کر دی جاتی ہیں. تو اگر کوئی رسید جعلی ثابت ہو جائے، کورٹ اپنی جو کورٹ میں ایویڈنس دی جائے گی اس میں رسید جعلی ثابت ہو گئی ہے، تو اس ثابت جعلی رسید کی بنیاد پر بھی فوجداری کارروائی جو ہے وہ رسید پیش کرنے والے کے خلاف ہو سکتی ہے. وہ چاہے خاتون نے پیش کی ہو چاہے کوئی مرد نے پیش کی ہو، تو دونوں کے خلاف وہ کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر بھی آپ اعلیٰ عدالت کا فیصلہ موجود ہے، وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. نمبر 3 پہ نکاح نامے میں جو اکثر جو ہے کئی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ اپنی عمر غلط بتا دیتے ہیں اس میں، اور کوئی یہ بھی کرتے ہیں جیسے مرد حضرات دوسری شادی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کنوارا لکھوا دیتے ہیں، یا کوئی بھی اور غلط بیانی اس میں کر دی جاتی ہے. تو نکاح نامہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جو نکاح رجسٹرار ہے وہ پبلک سرونٹ ہے، تو اس کو غلط معلومات دینا ایک جرم ہے. تو اگر نکاح نامے میں کوئی جھوٹ بولا گیا ہے جو کہ ریکارڈ سے جھوٹ ثابت ہے، تو اس کے جھوٹ اس جو وہ لکھوانے والے کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے، استغاثہ FIR ہو سکتی ہے. اس پر آپ ہم سے کیسلا لے سکتے ہیں. ایک اور جو اہم کیسلا ہے نمبر 4 پہ جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اکثر جو گارڈین کیسز میں بچوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، یعنی کہ ماں خاص طور پہ اکثر کیسز میں ملاقات نہیں کراتی، اور کبھی کبھی بچہ باپ کے پاس ہو تو وہ بھی ملاقات نہیں کراتا. تو ایک کیسلا ایسا ہے جس میں عدالت نے ماں کو بچہ دینے کا آرڈر ہوا تھا لیکن باپ نے بچہ نہیں دیا تھا یا ملاقات نہیں کروائی تھی، تو ہائی کورٹ نے جو باپ تھا اس کو جیل بھیج دیا تھا 3 ماہ کے لیے. تو یہ بھی آپ کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں کہ اگر ملاقات کوئی نہیں کروائے گا تو عدالت اس کو جیل بھیج سکتی ہے. نمبر 5 پہ فیملی مقدمات میں اکثر جو ہے
خاتون کے لیے بعض وقت کورٹ میں آنا مشکل ہوتا ہے، یا کوئی شخص بیرون ملک ہوتا ہے، اس کا کیس ہوتا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آنا مشکل ہوتا ہے، یا گواہ جو ہوتے ہیں جیسے ملتان کیس ہے تو گواہ کراچی ہے یا لاہور ہے تو دور سے آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ویڈیو لنک پہ گواہ کا بیان فیملی کورٹ لکھ سکتی ہے. گواہ کا ان پرسن آنا کورٹ میں ضروری نہیں ہے، تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان گواہ کا ہو سکتا ہے. نمبر 6 پہ جو میں کیس آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر کیسز میں تھریٹ ہوتا ہے، خاتون کو بھی بعض دفعہ تھریٹ ہوتا ہے فیملی مقدمات میں، بعض مردوں کو ہوتا ہے. جیسے مرد کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے تو خاتون کے رشتہ دار وغیرہ اس کو ہراساں کرتے ہیں، بھائی وغیرہ، اس طرح کی صورتیں آ سکتی ہے. تو اس صورت میں عدالت فیملی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے جس پارٹی کو خطرہ ہے، تھریٹ ہے، اس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے عدالت. یہ نمبر 6 پہ کیسلا ہے جو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اس میں اعلیٰ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کو پروٹیکشن دینا پولیس کی ذمہ داری ہے، فیملی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکشن دے. نمبر 7 پہ جو یہ بھی ایک اہم کیسلہ ہے، اکثر مقدمات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد رات لکھ دیتے ہیں کہ جی بیوی گھر سے گئی، اتنا زیور لے گئی، اتنے پیسے لے گئی، فلاں فلاں، یا میں نے یہ گفٹ دیا تھا اس کو، یہ مجھے واپس کریں، انگوٹھی بنائی تھی، جو بھی تھا. تو اس پر اعلیٰ عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ فیملی کورٹ کو جو یہ جو شوہر کا کلیم ہے واپسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کو سننے کا، سماعت کرنے کا، کہ شوہر کہ جی فلاں چیز لے گئی تھی، زیور یا رقم یا کوئی اور چیز. اس کے سول کورٹ میں کیس ہو سکتا ہے لیکن فیملی کورٹ کو اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. 8 نمبر پہ جو کیسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مقدمات جو ہے نا وہ فیملی مقدمات میں کئی بار ہوتا ہے کہ خاتون وہ یا مرد واپس لے لیتا ہے. جیسے مقدمہ شہادت پہ آیا تو شوہر راضی نامہ کر لیا، اقرار نامہ لکھ دیا، اس پر وڈرا ہو گیا، اس کے بعد سمپل وڈرا ہو گیا غیر مشروط. اس کے کچھ عرصے بعد خاتون نے دوبارہ کیس کیا تو پھر وہ موقف شوہر کی طرف سے یا شوہر واپس لے تو بیوی کی طرف سے یہ آ جاتا ہے کہ یہ پہلے غیر مشروط واپس ہوا ہے. دوبارہ یہ دعویٰ دیا نہیں ہو سکتا کیونکہ ضابطہ دیوانی کے آرڈر 23 کے تحت جو ہے ایک بار اگر غیر مشروط کیس واپس ہو جائے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. اس پر آپ کو اعلیٰ عدالت کا فیصلہ مل سکتا ہے کہ فیملی مقدمات واپس بھی ہو جائیں، دوبارہ پھر دائر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اجرا ہو چاہے مقدمہ ہو، جب تک کہ مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر نہ ہوا ہو، یعنی مکمل جواب دعویٰ شہادتیں وغیرہ آنے کے بعد اگر فیصلہ ہوا ہے تب تو ریس جوڈیکیٹا کا اصول اپلیکیبل ہوگا. ادروائز ویسے واپس ہوا ہے تو یہ جو ریس جوڈیکیٹا کا اصول اپلیکیبل نہیں ہوگا اور جو دعویٰ ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کیسلہ لے سکتے ہیں ہم سے. 9 نمبر پہ جو کیسلہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح نامے میں شرط لکھی ہوتی ہے اگر بلا وجہ طلاق دی ہے، دوسری شادی کی تو 10 لاکھ دے گا، 5 لاکھ دے گا، 20 لاکھ دے گا، وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں زیادہ تر میں یہ قرار دیا ہے کہ یہ جو شرط ہے خلاف شریعت ہے، لہذا یہ رقم جو ہے خاتون کو نہیں مل سکتی یا خاتون اس کا کلیم نہیں کر سکتی. لیکن ہم آپ کو ایسے کیسلہ بھی دے سکتے ہیں جس میں یہ شرط ڈگری ہوئی ہوگی، فیملی کورٹ نے ڈگری کی ہوگی، یعنی یہی شرط طلاق کی اور دوسری شادی کی فیملی کورٹ سے ڈگری ہوئی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ کیسلہ چاہیے جس میں ڈگری ہوا ہے، خاتون کا کلیم منظور ہوا ہے، تو وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں. 9 نمبر پہ یہ کلیم ہے. اور 10 نمبر پہ جو وہ ہے کلیم ہے وہ بھی اہم ہے کہ فیملی مقدمے میں مصالحت کی کارروائی جو ہے نا، یہ جسٹ ایک روٹین کی کارروائی نہیں ہے. اس پر نہ صرف فریقین کا حاضر ہونا ضروری ہے بلکہ کورٹ کو چاہیے کہ دونوں کا راضینامہ کرانے کی مکمل کوشش کرے. اور ایسے کیسلہ آپ کو مل سکتا ہے کہ جس میں کورٹ خاتون پیش نہیں ہوئی اور یا عدالت نے پراپر ٹائم نہیں دیا تو وہ جو تھا اس کے بعد کورٹ نے کھلا ڈگری کر دی، لیکن ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کر دیا کہ دوبارہ کیس کو سماعت کیا جائے، مصالحت کروانے کے بعد پراپر مصالحت کا موقع دیا جائے، پراپر کوشش کورٹ کرے، اس کے بعد ڈگری کرے. تو خلا کے مقدمے جو ہے نا اس گراؤنڈ پہ واپس ہوئے ہیں کہ مصالحت درست نہیں ہوئی تھی، تو اس پر بھی آپ ہم سے کیسلہ لے سکتے ہیں کہ جس پر کیس جو ریمانڈ ہوا ہو کیس. مزید 10 رولنگ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسٹرن لا ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہیں. اچھا، میری سروسز ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ مکمل میری سروس کوئی پارٹی لے، اس میں جو لوکل لائر ہوں گے وہ بھی میرے ہی ہوں گے، میرے جو پینل پہ لائر ہوتے ہیں وہ فیملی سے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ دیگر سروسز بھی میری موجود ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی بھی شخص لے سکتا ہے. اس میں لائر آپ کے اپنے ہی رہیں گے، آپ کو جو بھی شہر ہے آپ میری آن لائن سروسز لے سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ فون کال میں مشورہ کرنا ہے تو 1000 فیس ادا کر کے جو میرے جائز کیش نمبر 0306 775 9605 پر آپ فون پہ مشورہ کر سکتے ہیں. اگر آپ تفصیلی ویڈیو لنک پہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو 5000 فیس ادا کر کے
آپ ویڈیو لنک پہ تفصیلی مشورہ بھی کر سکتے ہیں، یا ڈاکومنٹ بھیج کے بھی مشورہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی 5000 فیس ہوگی. آپ مجھے تمام ڈاکومنٹ ٹی سی ایس کر دیں گے، میں اس کے بعد آپ مجھ سے کال پہ مشورہ کر لیں گے، اس کی بھی 5000 فیس ہوگی. اس کے علاوہ ہر کیس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا، 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈرافٹ، ایک ہوتی ہے جرا، ایک ہوتی ہے بحث. تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی آپ سروس میری لینا چاہیں، وہ 20,000 فیس میری ہوتی ہے، وہ ادا کر کے کسی ایک سروس کی 20,000 فیس ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے کیس کا ڈرافٹ مجھ سے تیار کروا سکتے ہیں، وہ دعویٰ ہو، جواب دعویٰ ہو، اپیل ہو، نگرانی ہو، واٹ ایور کچھ بھی ہو. آپ جرا کے سوال مجھ سے تیار کروا سکتے ہیں، یا فائنل بحث مجھ سے تیار کروا سکتے ہیں. وہ پھر میں تحریری شکل میں بنا کے دیتا ہوں. اس میں تمام گراؤنڈز، شرعی، قانونی اتھارٹیز، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی بھی سروس ان میں سے آپ جو ہیں کسی ایک سروس کو آپ لینا چاہیں تو 20,000 فیس ادا کر کے لے سکتے ہیں. وہ دعویٰ ہو، پلیڈنگ ہو، یا جرا ہو، یا فائنل بحث ہو، وہ بھی لے سکتے ہیں. اور آپ فائنل بحث اگر اپنے شہر میں میری کروانا چاہیں تو اس کی بھی آپ 50,000 فیس ادا کر کے آپ کو کوئی بھی شہر ہو، آپ میری فائنل بحث کروا سکتے ہیں. ریکارڈ آپ پورا مجھے بھیج دیں گے سر، آپ کے ایگریمنٹ میرا ہو جائے گا. اس کے بعد فائنل بحث کے لیے صرف سروس میری لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا جی، مزید نمبر 11 پہ جو کیسلا ہے وہ ہے کہ اگر یہ بھی بہت اہم ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ فیملی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اپیل دائر ہو گئی، ایک اپیل ود ان ٹائم ہو گئی، دوسری زائد المیعاد ہو گئی. تو زائد المیعاد اپیل عام طور پہ خارج ہوتی ہے کیونکہ کنڈون کورٹ نہیں کرتی، اور اس کو خارج کر دیا جاتا ہے اس گراؤنڈ پر کہ وہ زائد المیعاد ہے. لیکن میں آپ کو ایسے ہی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ اگر ایک ججمنٹ کے خلاف 2 اپیلیں دائر ہوئی ہیں، ایک اندر میعاد ہے، ایک زائد المیعاد ہے، تو عدالت زائد المیعاد کو بھی اندر میعاد تصور کرتے ہوئے دونوں کا فیصلہ میرٹ پر کرے گی، کیونکہ کورٹ نے اپنا مائنڈ اپلائی تو کرنا ہے، کیونکہ ججمنٹ ایک ہے، فیصلہ بھی کورٹ نے ایک ہی دینا ہے، دونوں اپیلوں کا دے سکتی ہے کورٹ. تو لہٰذا وہ جو زائد المیعاد ہوگی وہ بھی اندر میعاد تصور ہوگی. اس پر بھی آپ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے مجھ سے لے سکتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی فیصلہ آپ کو چاہیے ہوگا، آپ 2000 فیس ادا کر کے جو میرے جائز کیش نمبر ہے 0306 775 9605، اس پر آپ ادا کر کے آپ کوئی بھی کیسلا لے سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو 12 نمبر پہ کیسلا ہے وہ ہے کہ اکثر فیملی مقدمات میں ایک پارٹی آفر کرتی ہے کہ جی یہ بات اگر یہ فلاں بندہ حلف پہ کہے تو میں جو ہے نا، اگر حلف پہ کہہ دے تو اس کو تیار ہیں ہم، یعنی میں کیس واپس لے لوں گا، یا اس سے میں وڈرا کر دوں گا، یہ فلاں ہو جائے گا، یا میں فلاں چیز دے دوں گا. زیورات کا ہوتا ہے کہ جی یہ حلف پہ کہہ دے رہے کہ میرے پاس ہے، میں دینے کو تیار ہوں، یا میں حلف دیتا ہوں کہ وغیرہ وغیرہ. کئی بار آپ حلف ایک پارٹی حلف کی آفر کرتی ہے، دوسری قبول کرتی ہے، تو پہلی پارٹی اس حلف سے بھاگ جاتی ہے جب دوسری پارٹی اس کو قبول کر لیتی ہے. تو اس پر اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ جات موجود ہے کہ جب ایک پارٹی آفر کرے، دوسری ایکسیپٹ کر لے، تو پھر پہلی پارٹی اپنے آفر سے انحراف نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی. تو یہ بھی اہم کیسلا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. 13 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اکثر مقدمات، فیملی مقدمات میں جواب دعوے کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے کارروائی ایک طرفہ بھی سمجھو ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس کے بعد نہ اس کو جرا کا موقع ملتا ہے مدعا علیہ کو، نہ اس کو شہادت دینے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ میں دے سکتا ہوں جس میں یہ قرار دیا گیا کہ اگر جواب دعوے کا حق ختم بھی ہو گیا ہو فیملی مقدمے میں، ایون دین مدعا علیہ جو ہے وہ نہ صرف اپنی جان، نہ صرف مدعیہ کے گواہوں پہ جرا کر سکتا ہے بلکہ اپنی شہادت بھی دے سکتا ہے چاہے جواب دعوے کا ختم ہو گیا ہو. تو یہ بھی انتہائی اہم کیسلا ہے، یہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ 14 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ ہے کہ کئی دفعہ مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ اس بنا پہ واپس ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی کوئی خاص شرط جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، عمل کرنے پہ راضی ہوتی ہے. تو جیسے ایک کیس میں یہ ہوا کہ ایک پارٹی نے پیمنٹ دینے پہ راضی ہوئی، اس نے چیک دے دیا اور وہ اس کی بنیاد پہ کیس واپس ہو گیا، لیکن چیک بعد میں ڈس آنر ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس شرط پر اس نے عمل نہیں کیا. مختصر بات یہ ہے جو اگر مدعا علیہ کوئی شرط تسلیم کرتا ہے جس کی بنا پہ کیس واپس ہوتا ہے، تو کل کو وہ عمل نہیں کرتا تو کیس دوبارہ بحال ہو سکتا ہے. یہ انتہائی اہم ہے، یعنی کہ اس بنا پہ اگر واپس ہوا ہے، کوئی مشروط چیز تھی، وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو کیس دوبارہ کورٹ بحال کر سکتی ہے. فیملی کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو بحال کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو 15 نمبر پہ کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ فیملی مقدمات میں جب دستاویز ایگزیبٹ کرا دی جاتی ہیں تو اکثر دوسری پارٹی اس پہ اعتراض کر دیتی ہے، آگے کہتی ہے کہ جی اس کو ڈی ایگزیبٹ کیا جائے، یہ جعلی ہے، درست نہیں ہے، یہ میری مرضی کے بغیر ہے، یہ فلاں فلاں. تو اس پر آپ کو اعلیٰ عدالت کا فیصلہ مل سکتا ہے کہ فیملی کو مقدمے میں جب کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہو جائے
تو وہ بعد میں ڈی ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا. بائنڈنگ تو نہیں ہے کورٹ پہ وہ ڈاکومنٹ کا کورٹ اس کو درست تسلیم کرے, لیکن وہ ڈی ایگزیبٹ نہیں ہوگا. اس طرح 16 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ بھی اہم کیسلا ہے کہ جو دوسری شادی بغیر اجازت ہوتی ہے, استغاثہ ہوتا ہے, اس میں دوسرے شوہر پہ استغاثہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو فیس کرتا ہے. کئی لوگ اس میں دوسری بیوی کو بھی فریق بنا لیتے ہیں, گواہوں کو بنا لیتے ہیں, سسر وغیرہ کو بنا لیتے ہیں. اس پر کیسلا مل سکتا ہے کہ ایک تو دوسری شادی استغاثے میں بیوی دوسری بیوی یا اس کے رشتہ دار وغیرہ یا گواہ وغیرہ فریق نہیں ہوں گے. دوسرا نکاح بھی درست ہوگا, وہ رجسٹرڈ بھی ہوگا, نکاح رجسٹرڈ کرانے کا پابند بھی ہوگا اس کو, اور دوسری بیوی کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو پہلی بیوی کے ہیں, کیونکہ دوسرا نکاح غلط نہیں ہے, صرف شوہر نے ایک وائلیشن کی لا کی, اس کو سزا ملتی ہے. نکاح شرعی قانونی طور پہ درست ہوگا. 17 نمبر پہ جو کیسلا مل سکتا ہے آپ کو وہ بہت ہی اہم ہے. اکثر مقدمات میں مرد حضرات بھی ذریعہ مختار خاص کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. اس پر ویسے تو کچھ کیسلا یہ بھی ہیں کہ مرد جو ہے مختار خاص کے ذریعے لڑ سکتا ہے, لیکن ہم آپ کو ایسے کیسلا دے سکتے ہیں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے جس میں اقرار دیا گیا کہ صرف خاتون فیملی مقدمے میں بذریعہ مختار خاص کیس لڑ سکتی ہے, مرد نہیں لڑ سکتا. مرد جو ہے وہ خود اس کو آنا پڑے گا, جواب دوا خود دینا پڑے گا اور خود اس کو شہاد میں پیش ہونا پڑے گا. وہ بذریعہ مختار خاص کیس نہیں لڑ سکتا فیملی مقدمہ خاص طور پہ. اچھا, اس طرح 18 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ ہے پوتے کی وراثت سے متعلق. سیکشن 4 کے تحت دادا دادی کی جائیداد میں پوتا پوتی نواسا نواسی کا حصہ ہوتا ہے نانا نانی کی جائیداد میں, اگر ان کا باپ دادا دادی کی زندگی کے درمیان فوت ہو جائے, لیکن بہو کا سسر کی جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا اس صورت میں بھی. لیکن میں آپ کو ایسا بھی کیسا دے سکتا ہوں جس میں اعلیٰ عدالت نے قرار دیا کہ جس طرح پوتا پوتی نواسا نواسی دادا دادی اور نانا نانی کی جائیداد میں حصہ لے سکتے ہیں, اسی طرح بہو بھی سسر کی جائیداد میں حصہ لے سکتی ہے. جیسے کہ اس کو اگر شوہر زندہ ہوتا تو اپنے والد کی ذات سے ملنا تھا, وہ حصہ بہو جو ملنا تھا وہ سسر کی ذات سے لے سکتی ہے. تو آپ اس پر بھی, یہ تو انتہائی اہم ہے کیونکہ میں اس لیکچر میں صرف یونیک کیسلا آپ کو دے رہا ہوں, یہ بھی کیسلا آپ کو مل سکتا ہے. اس طرح 19 نمبر پہ میں جو کیسلا آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اکثر نکاح نامہ میں جائیداد لکھ دی جاتی ہے حق مہر کے طور پر, لیکن وہ جائیداد کہاں ہوگی یہ نہیں لکھا جاتا. جیسے کہ ملتان شہر آ گیا, جہلم شہر, لاہور شہر, فلاں, لیکن ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہوتی کہ جائیداد کہاں ہوگی. تو اس میں اعلیٰ عدالت کا آپ کو فیصلہ مل سکتا ہے. اگر نکاح نامے میں ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے پراپرٹی کی حق مہر میں جو دی جائے گی, کیونکہ اب اگر 10 مرے لکھا ہے لاہور شہر تو لاہور میں یا ملتان شہر, تو وہاں تو 50,000 لاکھ روپے مرلہ بھی جگہ ہوگی اور 20 لاکھ مرلہ بھی ہوگی. تو کل کو پھر مسئلہ بنتا ہے, لڑکی چاہتی ہے مہنگے جگہ علاقے میں ملے, لڑکا چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سستے جو علاقے میں جائیداد دینی پڑے. تو اس کو آپ کو کیسلا مل سکتا ہے کہ جہاں اس صورت میں جہاں لڑکے کی اپنی رہائش ہوگی, دلہے کی, شوہر کی, وہ علاقے کی جائیداد تصور ہوگی پھر وہ حق مہر میں جو لکھی ہوئی ہے, اگر ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو. یہ بھی انتہائی اہم لیکچر ہے, اس پہ یہ کیسلا ہے. اچھا, 20 نمبر پہ جو آپ کو کیسلا دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر ڈیفرڈ اوور کے بارے میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں کچھ, یا محمدن لا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 290 میں کہ اگر بیوی ڈیفرڈ اوور صورت میں رہ سکتی ہے جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے یا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے بیوی کو, اس صورت میں جو ہے وہ حق میں لے سکتی ہے. لیکن ہم آپ کو ایک سپریم کورٹ کا لیٹسٹ ججمنٹ دے سکتے ہیں جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حق مہر لینے کے لیے بیوی کے لیے کہ وہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو یا شوہر طلاق دے. حق مہر بیوی کبھی بھی کلیم کر سکتی ہے, شوہر دینے کا پابند ہوگا. تو یہ میرا آج کا لیکچر تھا. کوئی بھی ان میں سے کیسلا آپ 2000% ادا کر کے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی شہر میں آپ کا قانونی مسئلہ ہو, آپ ہماری سروسز, قانونی سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. آپ میرے ویڈیو پسند کرتے ہیں, اس کا بہت شکریہ.